بالکل نکل رہا ہے، جلسہ نکل رہا ہے، جوان ہے، جانور سے زیادہ بدتر ہے، اس کا مطلب اخلاق نہیں ہے۔ جوان ہے، کمانے والا ہے، جانور سے بدتر ہے، انسان نہیں جانور سے بھی بدتر ہے، اخلاق چلا گیا۔ ڈیلر ہے، دال چاول بانٹتا ہے، اپنا نفع دیکھتا ہے، دوسرے کا نقصان کرتا ہے، اخلاق چلا گیا۔ آدمی گاؤں کا ہے، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اخلاق چلا گیا، اخلاق چلا گیا۔ افسر ہے، ٹیبل پر بغیر رشوت لیے ہوئے کام نہیں کرتا، جب تک نوٹ نہیں تب تک ہوٹ نہیں، اخلاق چلا گیا۔ عورت ہے، پردے سے بھی باہر ہے، آپے سے بھی باہر ہے، اخلاق چلا گیا۔ نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ادب ہے، اخلاق ہے تو ہماری ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، باپ نے بیٹے کو نصیحت کیا ہے، بیٹا دوسرے کا عیب مت نکالنا، تمہارے گھر سے عیب نکلے گا۔ دوسرے کا عیب مت نکالنا، دوسرے کے عیب کو چھپانا، دوسرے کے عیب کو مت نکالنا، ورنہ تمہارے گھر سے عیب نکلے گا۔ دوسری نصیحت کیا ہے، بیٹا دوسرے کے اوپر تلوار مت اٹھانا، اسی تلوار سے تم قتل ہو جاؤ گے۔ تیسری نصیحت کیا ہے کہ بیٹا دوسرے کے لیے کنواں مت کھودنا، اسی کنویں میں گر جاؤ گے۔ آخری نصیحت باپ نے کیا ہے، بری جگہ سے دور رہنا، برے آدمی سے دور رہنا، ورنہ تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ آخری نصیحت باپ نے کیا ہے، سچ بولنا، چاہے اپنے خلاف ہو اپنے حق میں ہو، چگل خوری مت کرنا، ورنہ دوسرے کی دشمنی تمہارے دل میں داخل ہو جائے۔ دوسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے بیٹے کو نصیحت کیا ہے، بیٹا پیٹ کی حفاظت کرنا جب دسترخوان پر رہنا، بیٹا زبان کی حفاظت کرنا دوسرے کی مجلس میں بیٹھنا، بیٹا آنکھ کی حفاظت کرنا جب دوسرے کے گھر جانا، بیٹا دل کی حفاظت کرنا جب نماز میں رہنا۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں، سنیچر میں آ کر کے سب پڑھیں گے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بیٹا اکڑ کر کے چل رہا تھا، باپ نے دیکھا، بیٹا سینہ تان کر کے چل رہا ہے، سر اٹھا کر کے چل رہا ہے، زمین پر پیر مار کر کے چل رہا ہے۔ باپ نے دیکھا، کہا کہ بیٹے سر جھکا کر کے چلو، ادب سر اٹھا کر کے نہیں ہوگا، اگر سر جھکا کر کے چلو گے جاہل رہو گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بخیل رہو گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بخیل رہو گے کوئی نقصان نہیں۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس پر یہ پیغام ختم ہو رہا۔ استاذ نے بلیک بورڈ پہ ایک لکیر کھینچی اور طلباء سے کہا، پڑھنے والوں سے کہا، اس کو چھوٹا کرو، اس کو چھوٹا کرو۔ ایک طالب علم کھڑا ہوا، اسے مٹانے لگا، کہا مٹانا نہیں ہے، بغیر مٹائے میری لکیر کو چھوٹا کرو۔ ایک بچہ عقل مند تھا، اللہ آپ سب کو ہونہار بیٹا نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، ابھی تک آپ نے بیوی کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ 12 بج جانے کے بعد سب سے غلطی ہوتی ہے۔ استاذ نے کہا کہ میری لکیر کو چھوٹی کرو اور مٹانا نہیں۔ ایک عقل مند بچہ تھا کھڑا ہوا، اس نے پینسل لیا اور لکیر کو استاذ کی لکیر سے بڑا کر دیا، کہا کہ بیٹا تم عقل مند ہو، کسی کو مٹا کر کے ترقی مت کرنا، کسی کو مٹا کر کے ترقی کرو گے یہ ظلم ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، ایک بادشاہ تھا، بڑا بخیل تھا، کنجر تھا، مکھی چوس تھا، بادشاہ ہو کر کے مکھی چوس تھا، بادشاہ ہو کر کے کنجر تھا، بادشاہ ہو کر کے بخیل تھا، بادشاہ ہو کر کے بخیل تھا، کنجر تھا، مکھی چوس تھا۔ ایک شاعر آیا شعر پڑھنے کے لیے، جیسے ابھی عبدالستار صاحب بھارتی پڑھ رہے تھے اور آپ لوگ سے کہہ رہے تھے کہ فری میں تو آپ لوگ الکترا بھی کھا جائیے۔ تو بادشاہ شاعر آیا، بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کے پاس شاعر آیا ہے، بادشاہ کے پاس شاعر آیا ہے، شعر پڑھ کر کے بادشاہ کو خوش کیا۔ بادشاہ کو کچھ دینا نہیں تھا، بادشاہ نے کہا میرا ایک سوال ہے، جو اس سوال کا جواب دے گا اس کو انعام ملے گا، جو سوال کا جواب دے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو شاعر نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ایسا الٹا سیدھا سوال کیا ہے جس کا جواب بھی نہ دے سکے، میرا پیسہ بچ جائے۔ کہا ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو شاعر آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بادشاہ تو ہاف پاگل ہوتا ہے، یہ فل پاگل ہوتا ہے، اب کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ حضور
آپ کی ہتھیلی میں بال اس لیے نہیں ہے پیسہ لوٹاتے لوٹاتے بال گھس گیا. کہا کہ انعام دو. بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے, میرا پیسہ فالتو تو نہیں چلا گیا, یہ بیوقوف تو نہیں بنا رہا. کہا کہ تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا, میرا لیتے لیتے گھس گیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے بادشاہ نے سوچا کہ اسے کسی طرح پھنسانا ہے, سارا پیسہ واپس لینا. کہا کہ ٹھیک ہے, میرے ہتھیلی میں بال نہیں ہے, تمہاری ہتھیلی میں بال نہیں ہے, سارا مجمع جو اتنا بیٹھا ہوا ہے ان سب کے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ حضور آپ دے رہے ہیں, میں خوش ہو رہا ہوں, میں لے کر کے خوش ہو رہا ہوں, آپ دے کر کے خوش ہو رہے ہیں, اور یہ لوگ مارے افسوس کے ہاتھ مل رہے ہیں اس لیے سر ہاتھ میں بال نہیں ہے. پوچھتے ہیں کیا ہو مسلمانوں کا حال, پوچھتے ہیں کیا ہو مسلمانوں کا حال,